اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح رب زدنی علما فہما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اللہ کے کرم اور اس کی مہربانی سے درس قرآن پاک کے اس سلسلہ کے اندر فہم قرآن کے لیے پیغام خداوندی سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے آج ہم آخری پارہ کی سورۃ اللہب کے حوالہ سے اللہ کے پیغام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ اللہب 111 نمبر سورت ہے، مکی سورت ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کا دفاع کیا ہے۔ ابو لہب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کرتا تھا، اور جس نے حضور کی بارگاہ میں گستاخی کی تو اللہ کریم نے اس کی مذمت کے اندر قرآن کی یہ سورہ مبارکہ نازل فرما دی۔ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ بھی حضور علیہ السلام کی بہت سخت دشمن تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کے اندر وہ جنگل سے کانٹے لا کر بچھایا کرتی تھی۔ اس قدر دشمنی کے اندر وہ آگے بڑھی ہوئی تھی، اور اپنے خاوند کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ مل کر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیا کرتی تھی۔ تو اس کی مذمت کے اندر بھی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور ان کے انجام کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ جو سرکار کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے تھے ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر یہی مضامین بیان ہوئے ہیں، اور ایک اور اہم بات جو بیان کی گئی ہے کہ ابو لہب کو اپنے مال پر ناز تھا، اپنی دولت پر غرور تھا، اپنی کمائی پر گمنڈ تھا، لیکن اسے اس کے مال نے بھی کوئی نفع نہ دیا اور نہ اس کی کمائی نے کوئی نفع دیا، بلکہ وہ ایک موذی بیماری کے اندر مبتلا ہو کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ تو اس کے اندر اس کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ سماعت کریں اس کی آیات اور ان کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اور اس کا معنی یہ بھی علماء نے لکھا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وتب اور تباہ و برباد ہو گیا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کو اس کے مال نے کوئی نفع نہ دیا، وما کسب اور اس کی جو کمائی تھی اس کمائی نے بھی اسے کوئی نفع نہ دیا۔ فیصلی نارا ذات لہب، عنقریب وہ داخل ہوگا شعلوں والی آگ کے اندر۔ وامرأتہ اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھانے والی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ اللہ کریم نے ابو لہب اور اس کی گستاخ جو بیوی تھی ان دونوں کا ذکر کیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ ابھی ابو لہب ہلاک نہیں ہوا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے، کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ اس کے ساتھ یہ انجام ہوگا، تو اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دیا کہ گویا
تباہ ہو گیا ہے اور اسے اس کے مال میں کوئی نفع نہیں دیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، پہلے حضور علیہ السلام مخصوص لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، عام اعلان نہیں تھا، لیکن جب حضور علیہ السلام کو حکم ملا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے اور ان کو بھی دعوت دیجیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے جاتے ہیں اور جا کے اعلان کرتے ہیں اور سارے لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ جب سرکار نے ان کو بلایا، جن کے اندر ابو لہب بھی تھا، ابو لہب حضور کا حقیقی چچا تھا، سگا چچا تھا ابو لہب، وہ بھی آیا اور سب لوگوں کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، پوچھا اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے اور حملہ کرنے والا ہے، تمہارا کیا خیال ہے، میری بات کو مان لو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہاں آپ کی بات کو مان لیں گے۔ حضور نے پوچھا کہ کیسے مانو گے، تم نے لشکر دیکھا نہیں ہے تو پھر مان کیسے لوگے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ سچے ہیں، اس لیے جو آپ کہیں گے وہ سچ ہوگا، دشمن کا لشکر آ رہا ہوگا جو آپ کہیں گے۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں، پھر میری بات کو مان کر اللہ کو ایک مان لو۔ تو ان لوگوں نے پھر ابو لہب نے نعوذ باللہ سرکار کی بارگاہ میں گستاخی کی اور حضور کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اے محمد تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، ہم نے سمجھا کسی عام مقصد کے لیے تو نے بلایا ہے، تو نے اس لیے بلایا ہمیں؟ نعوذ باللہ اس نے کہا کہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ جب ابو لہب نے حضور کی بارگاہ میں گستاخی کی اور کہا کہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو اب دیکھیں اللہ کریم کی شان اور اپنے حبیب سے اللہ کا پیار کتنا ہے۔ جب ابو لہب نے حضور کی بارگاہ میں گستاخی کی تو اللہ کریم نے قرآن کی یہ صورت نازل فرما دی کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کہتا ہے کہ میرے حبیب کی شان میں میرے حبیب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ سرکار کی بارگاہ میں اللہ کریم نے حضور کی شان واضح کر دی اور سرکار کی حرمت کا اور اس کا دفاع کرتے ہوئے یہ نازل فرما دیا کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ کے اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کو اس کے مال نے کوئی نفع نہ دیا اور اس کی کمائی نے کوئی نفع نہ دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اب صورتحال یہ بنی کہ وقت تو گزر گیا، ابو لہب دشمنی کے اندر جہاں پر سرکار تشریف لے جاتے اعلان کرنے کے لیے اللہ کی توحید کا، تو وہ گستاخ شخص جا کے کہتا ہے کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ، یہ پاگل مجنون نہ جانے کیا کیا وہ بکواس کرتا۔ اب صورتحال یہ بنی کہ وہ اسے ایک بیماری لگ گئی، ایک دانہ اس کے جسم پر نکل آیا اور وہ ایسی موذی مرض تھی کہ گھر والوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اس کا مال تھا وہ بھی اس کو نہ بچا سکا، اسے گھر والوں نے چھوڑ دیا اور اس سے دور رہنے لگے کہ یہ موذی مرض ہے، متعدی ہے اور ہمیں لگ جائے گا اس سے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ جب مر گیا اسی دانے کی وجہ سے، پھوڑے کی وجہ سے، اور وہ 3 دن تک اپنے گھر میں پڑا رہا، کسی نے اس کو دفن نہیں کیا، اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ پھر لوگوں نے تانے دیے اس کے بچوں کو، بیٹوں کو، یہ تمہارا باپ ہے اور اتنی بدبو آ رہی ہے اس سے، اور تم اس کو دفن کیوں نہیں کرتے، پھینکتے کیوں نہیں ہو؟ پھر انہوں نے کسی کو پیسے دے کر، کسی سے اس کو کسی جگہ پر پھینک کر اس کو پتھر ڈال دیے، یہ اس کا انجام ہوا۔ تو کہا کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسے اس کے مال نے بھی کوئی نفع نہیں دیا، وما کسب، اور کمائی سے مراد علماء لکھتے ہیں کہ اس سے مراد اولاد بھی ہو سکتی ہے، اولاد بھی انسان کی کمائی ہے، تو اس کی اولاد نے بھی اسے کوئی نفع نہیں دیا، بلکہ بعد میں اس کے کچھ بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ عتبہ اس کا بیٹا ہے،
عتیبہ اس کا بیٹا ہے، موتبہ اس کا بیٹا ہے۔ عتبہ اور موتبہ یہ بعد میں حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے، تو بیٹے بھی اسے کوئی نفع نہ دے سکے، مال بھی کوئی نفع نہ دے سکا، اور وہ دشمنی رسول کے اندر، دشمنی اسلام کے اندر مبتلا ہو کر اپنے انجام بد سے دوچار ہوا۔ آگے فرمایا کہ سیصلیٰ نارا ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا جہنم کی آگ میں، اور وہ آگ کیسی ہے؟ وہ شعلوں والی آگ ہے، بڑھتی ہوئی آگ ہے۔ وامرأتہ، اس کی بیوی کا حال کیا تھا؟ وہ بھی اس کے ساتھ دشمنی اسلام کے اندر اور دشمنی رسول کے اندر پیش تھی۔ اس کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ گستاخ عورت جس کا نام تھا ام جمیل، وہ جنگل میں چلی جاتی اور جنگلوں سے جا کر لکڑیاں لے کے آتی، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لاتی اور کانٹے نکال کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کے اندر پھینکتی تھی۔ تو یہاں سے حضور کسی پہ جائیں گے تو ان کے کانٹوں پاؤں میں چبھیں گے، ان کو تکلیف ہوگی، تو وہ جنگل سے لکڑیاں اٹھا کے لاتی اور سرکار کے راستے میں ڈالتی تھی۔ اتنی دشمن تھی سرکار کی اور اسلام کی دشمن تھی، اور اس کے دل کے اندر بغض اور حسد اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اور پھر آتا ہے کہ اس کے بارے میں اس کے گلے میں ایک ہار تھا، بہت قیمتی ہار تھا، ابو جہل کی بیوی کے گلے، ابو لہب کی بیوی کے گلے کے اندر ایک قیمتی ہار تھا، اور اس نے ارادہ کیا تھا کہ یہ ہار بیچ کر اس کو میں بیوی حضور کی دشمنی کے اندر خرچ کروں گی، اسلام کی دشمنی کے اندر اور سرکار کی دشمنی کے اندر اس ہار کو بیچ کر میں لگاؤں گی۔ اتنا اس کے اندر بوجھ تھا اور اتنا اسلام کی دشمنی تھی، اتنا ارادہ تھا اس کا۔ اور جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑی غصے کے ساتھ سرکار کی طرف جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے حضور حرم شریف میں تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ جب اس عورت کو آتے ہوئے صدیق اکبر نے دیکھا تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت آ رہی ہے اور یہ آپ کی شان میں گستاخی کرے گی، نازیبہ کلمات کہے گی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صدیق، اللہ نے چاہا تو یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی، قریب آ رہی ہے، سرکار تشریف فرما ہے، صدیق اکبر تشریف فرما ہے۔ دیکھیں اللہ کریم کیسے اپنے حبیب کی شان کا دفاع کرتا ہے اور عزت کا دفاع کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ اب وہ قریب آ گئی، اس نے دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے اور اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں، پتھر لے کے آئی ہے سرکار کو نعوذ باللہ مارنے کے لیے۔ جب اس نے قریب آ کے پوچھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہارا صاحب کہاں ہے، تو سرکار کے بارے میں پوچھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ وہ تو نہیں ہے۔ تھوڑی دیر پھرتی رہی، وہ پھر کر جب واپس چلی گئی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں اس کے نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا اور ہمیں بچا لیا۔ اس طرح اللہ کریم نے اپنے حبیب کی نے دفاع کیا اور سرکار کو اس کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا اور واپس چلی گئی۔ اتنی بدنصیب عورت، بدبخت عورت تھی کہ جو سرکار کی گستاخی کے اندر اتنی آگے بڑھی ہوئی تھی کہ اس کو برداشت نہ ہوا کہ ہمارے بارے میں یہ قرآن نازل ہو جائے اور اس میں ہماری مذمت آئی ہے، کیوں ہوا ایسا؟ اب جو اسے گلے میں ہار تھا اس نے ارادہ کیا ہوا اب کیا ہوگا۔ دنیا کے اندر تو وہ ہار کے اندر عیش و آرام کے لیے اور ہار کو زیبائش کے لیے پہنتی تھی، ارادہ بھی کرتی تھی کہ اس کو بیچ کر میں دشمنی رسول کے اندر اس کو خرچ کروں گی۔ تو اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ فی جیدہا حبل من مسد، جس گلے کے اندر، جس گردن کے اندر اس نے قیمتی ہار پہنا ہوا تھا، اب کیا ہوگا کہ اسی گردن کے اندر مونج کی رسی ہوگی۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے مفسرین نے کہ اس کے گلے کے اندر لوہے کی آگ کی رسی ہوگی اور جس کے اندر اس کو جکڑ دیا جائے گا، اس کو اس طرح سزا دی جائے گا، اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ تھا ان کا انجام
ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ جو شخص بھی حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا وہ ابو لہب کی فکر کا حامل ہوگا اور ابو لہب کی بیوی کی فکر کا حامل ہوگا۔ جو بھی بارگاہ مصطفیٰ کے اندر گستاخانہ زبان کھولے گا پھر وہ شخص اپنے انجام بد سے دوچار ہوگا، اللہ کریم اس کی ذات سے انتقام لے گا، اور وہ شخص جو بارگاہ مصطفیٰ کا گستاخ ہوگا، حضور کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرے گا، ابو لہب کی فکر کا حامل، ابو لہب کی بیوی کی فکر کا حامل ہوگا، اور پھر وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ اسے مال بھی نفع نہیں دے گا اور اسے اولاد بھی نفع نہیں دے گی۔ کوئی شخص دنیا اور آخرت کی ذلت سے، رسوائی سے بچا نہیں سکے گا۔ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوگی اور وہ شخص اللہ کے سخت عذاب کا شکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے، عظمت اور شان مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی کامل وفاداری ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں حضور کی گستاخی سے اور حضور کی بارگاہ کے اندر بے ادبیوں سے محفوظ فرمائے۔